بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی آزمائش آئی تھی اور وہ کتنے سال تک رہی؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئی، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی اور پہلے والی اولاد بھی زندہ کر دی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آزمائش میں مبتلا فرمایا اور ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور جسم کا کوئی عضو صحیح سلامت نہ رہا سوائے دل اور زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت ہی صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر آپ علیہ السلام کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی تو تمام عزیز و رشتہ دار دوست احباب نے منہ پھیر لیا، تو اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی بھی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتیں اور ان کے نیچے بچھا دیتیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا،
انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کوئی اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ بلی مانس وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی کی بدولت شیطان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ سے ایسے کلمات کلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً شرک تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں رہیں، پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس صبح شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو جانتا ہے شاہد ایوب علیہ السلام جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہ کیا ہو۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماری دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دستے التجا بلند کیے، ہے اللہ تجھے علم ہے جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دانو بھائیوں نے سنا، پھر فرمایا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس 2 قمیضیں کبھی نہیں رہیں، اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دانوں نے سنا، پھر کہا ہے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد التجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اعزا ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے، اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن پاک کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک خوبصورت جوڑا بھجوایا گیا، جسے پہن کر اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور جوانی میں میرے شوہر بالکل آپ کی طرح ہوتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں۔
میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک طرف سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے وحی بھیجی۔ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور مار دو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے ان کی ان بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئیں، اور آپ علیہ السلام کے 27 بچے پیدا ہوئے، اور پہلے والی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ضرب مثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ پروردگار نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھائیں تو ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے اور امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ اور سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔